السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ تو آج کا عنوان جو میرا ہے نکاح کے متعلق، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نکاح کتنی وجوہات کے بنا پہ آدمی کرتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے نکاح کے لیے۔ تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر بیان کروں گا، بہت زیادہ لمبا نہیں، اور ہم دھیان سے سنیں گے بھائیو انشاءاللہ۔ پہلے کچھ قیمتی باتیں ایک سن لیں۔ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ہر باتوں پہ کن کہہ دے۔ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، ہماری ہر باتوں پہ اللہ کن کہہ دے، یعنی ہو جا۔ ہم یہ کبھی سوچیں کہ اللہ کی کس کس بلائے پہ ہم لبیک کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، مؤذن کہتا ہمارے طرف آؤ، ہم کام کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ہر باتوں پہ کن کہے گا؟ یعنی حج لائق ہو گئے ہیں تب حج نہیں کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے لائق ہو گئے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، نماز پڑھنے لائق ہو گئے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں پہ کیسے کن کہہ دے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہی بات ہے، ہم اللہ کے قوانین پہ لبیک کرتے رہیں گے، حاضر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں پہ کن کہے گا، یعنی ہو جا، چاہے وہ دنیا میں ملے یا آنے والی مصیبت ہٹ جائے یا آخرت میں ملے۔ آئیے، نکاح کا عنوان ہے اس لیے کچھ عورتوں کی اہمیت بتانے کے متعلق کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نکاح کا سسٹم جو ہے 15 منٹ کا چلے گا انشاءاللہ۔ بھائیو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ حق دیا ہے تو دین اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اور عورتوں کے نام پر قرآن میں صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ رجال پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یعنی آدمیوں کے نام سے قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں عورتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ نساء، سورہ مریم، اللہ نے قرآن میں سورہ شعراء میں 49 اور 50 آیت میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے لڑکیوں کا۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں لڑکی ہی لڑکی دوں، اور میں جسے چاہوں لڑکا ہی لڑکا دوں یا ملا کے دوں، اور جسے چاہوں بانجھ رکھوں۔ تو اس سے ہم یعنی عورتوں کا، نساء کا، یعنی لڑکیوں کا اہمیت پتہ چلتا ہے اس سے کہ سب سے پہلے لڑکی کا نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنی بچیاں تھیں باحیات، وہ سب لڑکیاں ہی تھے، اور تمام بھلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی ہے۔ سب سے بنی آدم میں اونچے ہیں وہ، انسان اور جن میں، تو ان کو ساری لڑکیاں تھیں باحیات۔ لڑکے پیدا ہوئے لیکن مر گئے تھے۔ اور اس اہمیت سے ہمیں بہت اچھی بات معلوم پڑتی ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کا نام ہے یعنی قرآن میں۔ اور دوسری بات ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک عورت نے عالم سے پوچھا، یعنی یہ بات سے ہمیں یہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے ہم ایک حدیث سن لیں گے عورت کے مقام کے اوپر، ایک ماں کے مقام کے اوپر، چاہے وہ جس بھی عمر کی ہو، یعنی بالغ ہونے کے بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من حق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ میرے اخلاق کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس صحابی نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی اس صحابی نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہاری ماں۔ اور چوتھے الفاظ میں کہا کہ اس کے بعد تمہارا باپ۔ یعنی اس سے ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے ایک ماں کی، ایک عورتوں کی اہمیت۔ اور جو جنت نہیں ملی ہے اس کی تو سب طلبگار ہیں، یعنی جنت سب لوگ مانگتے ہیں، ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ اکثریت تو اسی پہ ہے کہ جنت تو سب مانگتے ہیں لیکن ملی ہوئی جنت کی کون قدر کرتا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو جو جنت ہے اس کی تو ہم قدر کر نہیں رہے ہیں، جو ملنے والی ہے اس کی تو ہم دعا مانگتے ہیں۔ اس کی قدر کرو گی تو وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس سے ہمیں عورتوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ آئیے ایک حدیث سب سے پہلے ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ نکاح کے وقت ہم جب نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب لڑکی پسند کرنے جاتے ہیں، تو بنی آدم کی جو فطرت ہے وہ 4 چیز ہے، یعنی کیا ڈھونڈتا ہے وہ ایک لڑکی میں، ایک گھر والوں میں کیا ڈھونڈتا ہے، وہ 4 چیز حدیث میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ یہ بخاری مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے بھائیوں، یہ ہم بہت دھیان سے سنیں گے، 5090 میں ہے بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان 4 وجوہات پہ نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، 4 چیزیں تلاشتا ہے۔ نمبر 1 مال، یعنی لڑکی کے پاس مال کتنا ہے، لڑکے کے باپ کے پاس مال کتنا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ مال ہو، باقی کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 2 دیکھتا ہے حسب نسب، کہ اس کے باپ دادا جج ہیں، MLA ہیں، MP ہیں، منسٹر ہیں، کس عہدے پہ ہیں۔ حسب نسب، ہم جانتے ہیں حسب نسب کس کو کہتے ہیں، یعنی اونچی کوالٹی کی قبیلہ، خاندان۔ نمبر 2 پہ پہلے نمبر پہ کیا دیکھتا ہے؟ مال ہے کہ نہیں۔ نمبر 2 پہ دیکھتا ہے حسب نسب۔ نمبر 3 پہ کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورتی، یعنی خوبصورت ہو باقی کچھ بھی نہ ہو۔ تو فی الحال 100% اگر مسلمان ہیں تو 95% مسلمان یہی 3 چیز دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں حضرت بتاؤ، 95% مسلمان کیا دیکھتے ہیں؟ یہی 3 چیز دیکھتے ہیں، مال، حسب نسب، اس کے باپ دادا جج ہیں، کلکٹر ہیں، MP ہیں، MLA ہیں، اور خوبصورتی۔ اسی پہ بس اوکے کر دیتے ہیں۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہم آخری سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو اختیار کرنا۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ دینداری، لاسٹ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم دینداری کو پکڑ لینا ورنہ تمہارے ہاتھ مٹی لگیں گے، مٹی یعنی تراب، تربت یداک، فاظفر تربت یداک، یعنی تمہارے ہاتھ کس پہ لگیں گے؟ مٹی پہ لگیں گے، خاک آلود ہو تمہارے ہاتھ، یعنی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگنا ہے۔ اگر دینداری کو تم اختیار کر لو گے، اگر دینداری کو اختیار کر لو گے تو فائدہ ہے، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی مٹی لگے گی، تمہارے ہاتھ مٹی لگے گی بس۔ تو ہم ان 3 چیزوں کو چھوڑ کے دینداری کو اختیار کریں۔ یعنی اگر لڑکی دیندار ہے تو سب سے پہلے ہم دینداری دیکھیں۔ اگر دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورت ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، حسب نسب ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، مال ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ دینداری کو۔ ہم ترجیح جو دیں گے دینداری کو دیں گے، یعنی دیندار لڑکی ہے کہ نہیں ہے بس۔ اگر دیندار لڑکی ہم نے اختیار کر لیا، ہم نے اوکے کر لیا، ہم اس سے نکاح کر لیے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو فیوچر، ہمارے بچوں کی لائف، ہماری نسل اس سے صحیح ہو جائے گی۔ کیونکہ مال ہے، آج کل نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مال آج ہے اور وہ ختم ہو جائے کچھ دنوں میں، کوئی بیماری آ جائے، کچھ طوفان آ جائے، لیکن اگر دینداری ہے تو ختم نہیں ہوگی۔ جب تک لڑکی رہے گی یا جب تک چلے گا اس کا نسل، وہ دینداری، یعنی ماں سب سے بڑا مدرسہ وہی ہے، سب سے بڑا مدرسہ ماں ہوتی ہے۔
تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، یعنی ہم ترجیح دیں کس کو؟ دینداری کو۔ جب بھی نکاح کے لیے بچوں کے لیے آگے بڑھیں اور ڈھونڈنا شروع کریں تو ہم کیا دیکھیں گے؟ دینداری، لڑکی میں دینداری ہے کہ نہیں۔ باقی کچھ بھی نہ ہو، مال نہ ہو، خوبصورتی بھی نہ ہو، ہاں، اور حسب نسب بھی نہ ہو، لیکن دینداری ہو تو آپ اوکے کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی اچھی خوشگوار گزرے گی انشاءاللہ۔ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ آئیے الترغیب و ترہیب کی حدیث 1916 میں دیکھیں گے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے تو اس نے گویا آدھے دین پر اس کی مدد کر دی، لہذا وہ باقی دین نصف کے بارے میں فکر کرے۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس آدمی کو نیک بیوی مل گئی تو سمجھ لو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، اب آدھے کے بارے میں وہ فکر کرے۔ بہت بڑی بات ہے بھائیو، اور وہ بھی دیندار۔ آئیے دوسرا واقعہ دیکھیں گے کہ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شرطیں لگا دی ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ اکثر علماء اپنے تقریروں میں اس حدیث کو لے کے آتے ہیں جب بھی یہ نکاح کا معاملہ رہتا ہے یا عورت کے حقوق کا معاملہ رہتا ہے۔ تو 4 کام کیا ہے؟ حدیث سن لیں گے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ۔ اذا صلت مرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنہ۔ یہ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، 4163 میں ابن حبان کی صحیح حدیث ہے بالکل، کہ عورت 4 کام کر لے تو وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، جس دروازے سے جانا چاہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھے، یعنی 5 وقت نماز پڑھنے کی پابند رہے، تو اکثر الحمدللہ عورتیں پابند رہتی ہیں۔ نمبر 2، رمضان کے روزے رکھے، اگر چھوٹ جائیں تو اس کو بھرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور 3 نمبر پہ ہے وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تو عورتوں سے خاص کر کے میری یہ التجا یعنی یہ گزارش ہے کہ عورتوں کی اطاعت میں کمی نہ کریں، کمی نہ کریں، کیونکہ اکثر عورتیں نمازی ہوتی ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتی ہیں، ہاں، اور یعنی زیادہ تر یہی پایا جاتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں تقریباً 90%، لیکن چوتھے میں فیل ہو جاتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت میں۔ تو یہ 4 کام کر لے تو وہ 8 دروازے سے جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اور یہ 8 دروازے ہر آدمی کے لیے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ بہت خاص قسم مومنوں کے لیے، خاص مومنوں کے لیے۔ تو عورت کے لیے یہ 4 شرط ہے، یعنی بہت آسان ہے عورتوں کے لیے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، صحیح الترغیب و ترہیب کی، للالبانی اس کو صحیح کہا ہے 1930 میں۔ الا ان لکم وعلی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا۔ اتنا بہترین حدیث ہے بھائیوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار، بے شک تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے، یعنی ایک دوسرے پر ایک دونوں کے حق ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم جو چاہیں وہ کر لیں، اب نکاح میں آ گئی۔ یہاں دیکھیے سب سے پہلی الفاظ کیا ہے؟ خبردار۔ خبردار کا مطلب الرٹ، یعنی ہوشیار ہو جاؤ۔ تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا تمہارے بیویوں پہ حق ہے، اور قرآن میں بھی یہی ہے کہ دونوں کے حق برابر ہیں، بس ایک درجہ اونچا ہے، اس لیے کہ مرد نگران ہوتا ہے، مرد باڈی گارڈ ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا، کمانے والا، لیکن حق حقوق دونوں کے برابر ہیں، یعنی کسی کو کوئی ایسا چھوٹ نہیں ہے، سب کو روزے رکھنے ہیں، سب کو نماز پڑھنے ہیں، سب کو حج کرنے ہیں، سب کے لیے وہی جنت ملنے والی ہے، کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں۔ تو یہاں سب سے پہلے اتنی بہترین بات بتائی کہ خبردار، بے شک تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا تمہارے بیویوں پہ حق ہے۔
آئیے ایک اور دیکھیں گے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 228 آ گئی، یعنی دونوں کے حق برابر ہیں، دونوں کے حق برابر ہیں ایک دوسرے پہ، یعنی یہ کو نہیں سمجھے کہ بس اب نکاح کر لیے تو جو مرضی آئے کرتے رہو۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھیں گے، ترمذی کی بہت پیاری حدیث ہے، 1162 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، یعنی کامل مومن، سب سے بہتر مومن اور کامل وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے اچھا ہو۔ تو ہماری اکثریت جو مردوں کی ہے وہ باہر ریاکاری کے لیے دوسرے کے سامنے اچھے سے بات کریں گے، اچھا اخلاق ویوہار کریں گے، اور گھر میں آئیں گے تو منہ اٹھ جائے گا۔ یعنی یہ دیکھیے حدیث اور قرآن سب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی یہ اس سب میں ایک دوسرے کا حق پتہ چلتا ہے۔ یعنی جو ہمارے بر صغیر میں، ہند، پاکستان، بنگلہ دیش میں یعنی بہت نیچا کوالٹی کا عورتوں کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ بہت نیچی سوچ ہے اور بہت غلط فہمی ہم لوگوں کی ہے۔ اس لیے ہم لوگ ہوشیار ہو جائیں، یعنی کہیں خبردار، کہیں کچھ، یعنی دیکھیں کتنا وارننگ دی جا رہی ہے۔ تو حدیث دوبارہ ہم لوگ سن لیں گے انشاءاللہ۔ جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ تو اگر عورتوں کے بارے میں پوچھنا ہو تو مرد سے زیادہ کون بتائے گا کہ میری بیوی کیسی ہے؟ کیونکہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی جو وہ سب سے اچھا ہے کہ جو اپنی عورتوں کے معاملے میں اچھا ہو۔ تو ہماری یعنی اکثریت کیا ہے، باہر میٹھا میٹھا اور اندر آتے ہی یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، کھانا نہیں بنایا تو آج نمک زیادہ ہو گیا، تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بھائی اگر کچھ کمی ہے تو کچھ خوبی بھی ہے، تو ہمیں اگر ہمارا اپنی زندگی اچھے سے گزارنا ہے تو خوبی لے کے چلنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک بھائی میں 99 برائی ہے، تو مومن کا کام ہے ایک اچھائی ہے۔ کتنی برائیاں ہیں؟ 99، اور ایک اچھائی ہے۔ تو ایک مومن کا کام کیا ہے کہ اس اچھائی کو لے لے اور 99 برائی کو اس کے اور اس کے اللہ کے ساتھ چھوڑ دے۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہو کب توبہ کر کے اور جنت میں چلا جائے، اور ہم اپنی نیکیاں اس کو دیتے رہیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو اس لیے اس کی برائی اس کے اور اس کے اللہ کے ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ آدمی وہ کیا ہے، بخاری مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، آخری خاتمہ کس پہ ہوا؟ ایک آدمی پوری زندگی شراب نوشی، زناکاری اور سود خوری، پورا لت پت ہے گناہوں سے، لیکن جب مرنے کا وقت ہوتا ہے جہنم ایک ہاتھ باقی رہتی ہے، ایک ہاتھ باقی رہتی ہے، اور ایسا عمل کر لیتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور کوئی حاجی نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن جنت ایک ہاتھ باقی رہتی ہے، اور ایسا عمل کر لیتا ہے آخر میں کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم یعنی جبہ کبہ اور داڑھی اور اس سے نہ جائیں اخلاق ویوہار پہ، اس کا خاتمہ کس پہ ہوا وہ مین ہے۔ اس لیے ہم 99 برائیوں کو دور کر کے اس کی ایک اچھائیاں لیں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اور سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے، میں بار بار اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے، ہر ایک آدمی کے پاس بہت بڑا قبرستان ہو، ہر ایک آدمی کے پاس بہت بڑا قبرستان ہو کہ دوسرے کے عیب، دوسرے کی خامیاں، دوسرے کی برائیاں اس میں دفن کرتا رہے۔ برائیاں کس کو بتا سکتے ہیں وہ الگ موضوع ہے، 6 لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو اس پہ قابو کر سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں،
برائیاں، غیبت، اسی سے ہم کہہ سکتے ہیں جو اس پہ قابو کر لے، برے آدمی پہ قابو کر لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دوسرے کی برائیاں، دوسرے کی کمیاں، دوسرے کی ہر گناہ کرتا ہے کیا، وہ ہم اپنے قبرستان میں دفن کرتے رہیں تو ہم سکون سے اپنی زندگی اور راحت کی زندگی جیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث ہم نے سن لیا بھائیوں کہ جو اپنے عورتوں کے معاملے میں اخلاق میں اونچا ہو وہ بہتر ہے۔ آئیے کچھ اور باتیں سنیں گے۔ افسوس ہم مسلمانوں پر کہ ہم اپنی بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت نیچا سوچ ہے۔ اور لڑکی جب شادی کے بعد، یعنی لڑکی شادی ہونے کے بعد وہ جب جاتی ہے اپنے سسرال، جب جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 5 لوگوں نے اس کو خرید لیا ہے۔ ایک لڑکی کی جب نکاح ہو جاتا ہے، جب وہ جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر، تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ جیسے 5 لوگوں نے اس کو خرید لیا ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ جیسے وہ نکاح 5 لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن یہ الفاظ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ 5 لوگوں نے ایسا خرید لیا ہے، اس لڑکی کو غلام سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 سسر، نمبر 3 ساس، نمبر 4 دیور، نمبر 5 دیورانی۔ یہ جس کے پاس ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بس اس کو اب خرید لائے ہیں، یہ ہماری پیر کی جوتی ہے، ہم جس طرح استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث ہم پیچھے سن چکے ہیں، قرآن اور حدیث کے الفاظ، خبردار، یعنی خبردار کا الفاظ ہے، تمہاری بیویوں پہ حق ہے اور تمہارا حق تمہاری بیویوں پہ ہے۔ تو ہمیں اگر جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو ہر ایک انسان کی احترام کریں، پورے انسانیت کی انسان کے ناطے احترام کریں، اور مسلمانوں کا مسلمان ہونے کے ناطے ڈبل احترام کریں۔ پڑوسی کا الگ احترام ہے، غیر کافر ہے تو الگ احترام ہے، مسلمان ہے تو 2 حقوق ہو گئے، اور اگر رشتہ دار ہے تو 3 حق ہو گئے پڑوسی کے۔ تو ہم پوری انسانیت سے اس طرح اچھا بیوہار کریں، اور مؤثر بنیں، متاثر نہ بنیں۔ جب ہمارے گھر نکاح ہو کے لڑکی آئے تو اس کے لگے کہ ہاں ہم لوگ کے گھر والے سے اچھے گھر والے ہیں، یعنی اس طرح جینا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے اچھے اثرات دوسروں میں ڈالو، دوسرے کے اثرات اپنے اندر مت لو، یعنی مؤثر بنو، متاثر نہ بنو، یعنی اپنے اچھے اثرات دوسروں کے اندر ڈال دو، خراب نہیں، اور دوسروں کے خراب اثرات اپنے اندر مت لو۔ جب بھی ہمارے گھر لڑکی نکاح ہو کے آئے تو ہمارا اخلاق اور بیوہار اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ جا کے اپنے ماں باپ سے کہے کہ اس طرح جیتے ہیں لوگ، اس طرح رہنا چاہیے، یعنی وہ اپنے معاشرے کو پھر جا کے بدل دے، اور اسی طرح ہمیں جینا چاہیے۔ اور مثال کے طور پہ ایک آدمی پودا لگاتا ہے اور پورا پودا آپ کو سونپ دیتا ہے، پھر بھی وہ کیا ہے کہ لاد دو لدائی دو لادے والا ساتھ دو، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ لاد دو لدائی دو لادے والا ساتھ دو، اور کباڑ دو، سب کچھ دو، یعنی نوکر بھی دو، سب کچھ دے دو۔ وہ بیچارے نے پوری زندگی اس کی پرورش کی بالغ ہونے تک، اب نکاح کر کے تم کو پورا پودا دے رہا ہے، پھر بھی کہتے ہو لاد دو لدائی دو لادے والا ساتھ دو۔ جب تک الٹا، یعنی سعودی عرب کا کیا ہے، سعودی عرب میں لڑکی والوں سے ڈرتے ہیں، یعنی تھوڑا ادب احترام کرتے ہیں، اور یہاں اس کا الٹا ہے کہ جب تک لڑکی کا باپ جیتا ہے اس کا سر جھکا رہتا ہے، داماد کے سامنے اس کا سر جھکا رہتا ہے، اور اتنا گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پورا کے پورا پیڑ آپ کو سونپ دیا، جو پودا اس نے لگایا تھا، کھاد پانی ڈال کے سینچا تھا، وہ پورا کا پورا تم لوگ لے جا رہے ہو، اور پھر بھی اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ ہم مسلمان جب سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اسی ہی کاٹے گا سب کو۔ جو آج کل ہمارے مسلمانوں میں جو یہ مار کھا رہے ہیں نا، صحابہ پورے دنیا پہ حکومت کی ہیں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر، کیوں؟ ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر ایمان تھا۔ 1 عمر 2 عمر آ جائیں تو پورے دنیا پہ ابھی حکومت ہو جائے گی۔ ایمان ہمارے اوپر مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم سیدھی راستے سے ہٹو گے تو تمہیں کٹواؤں گا۔ تو ہم سیدھے راستے پہ چلیں، ایک دوسرے کا حقوق ادا کرتے ہوئے چلیں۔ اور میں ایک شارٹ کٹ بھاشا بولتا ہوں
کہ اگر لوگوں کا حق لوگ دے دیں تو کوئی غریب نہیں بچے گا. بس سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنایا ہے تو بھرے گی کیسا. لوگوں کا حق لوگ اگر دے دیں تو کوئی غریب نہیں بچنا ہے. اس لیے اپنے لڑکیوں کا وراثت مت کھایا کرو. جس کا حصہ اللہ نے لگا دیا ہے اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی بہنوں سے معاف کروانے کی اتنی جرت. اللہ تعالیٰ نے جس کا حق قرآن میں لگا دیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا ہے حصہ وراثت میں. بیٹیوں کا, بیٹوں کا, چاچا ماموں کا, ماں کا, یہ سب اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو پتہ تھا کس کو کتنی ضرورت ہے. تو ہم اپنی زندگی کو سیدھا گزاریں اور لڑکیوں کا وراثت نہ کھانے کی کوشش کریں. یہ جو لڑکی باپ کے سامنے ایک گلاس دودھ لے کے رات بھر کھڑی رہے اتنی محبت میں, وہی قیامت کے دن نیکی لینے کے لیے کھڑی رہے گی. وہی لڑکی سینہ تان کے کھڑی رہے گی قیامت کے دن, کہے گی کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کون تم ہو, مجھے تو نیکی چاہیے, میرا حق چاہیے, وراثت میں مجھے میرا حق نہیں ملا تھا. تو اس طرح ہم لڑکیوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. ایک انسان کو جس طرح انسان کی احترام ہوتا ہے اس طرح ہم اس کا احترام کریں اور انسان کے جیسا جئیں زندگی. اور لڑکیوں کے ساتھ جب نکاح ہو کے آئے تو اس سے اتنا اخلاق ویوہار سے پیش آئیں. دیکھیے, عورت پہ صرف شوہر کا اطاعت فرض ہے. حدیث ہم نے سنا ہے کہ 4 کام کر لے تو جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے. 5 نماز پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے, اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. تو عورت کے اوپر یعنی لڑکی کے اوپر اپنے شوہر کا اطاعت فرض ہے, نہ کہ ساس سسر کا. یعنی شوہر کے اوپر اس کے ماں باپ کا حق ہے. خلاصہ کلام یہی ہے. دنیا کا کوئی بھی عالم آ جائے گا تو یہی کہے گا کہ شوہر کے اوپر اس کے ماں باپ کا حق ہے, یعنی شوہر اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. ہاں, اب لڑکیوں کو یہ چاہیے کہ یہ ساس سسر یا دیور دیورانی کا اطاعت فرض نہیں ہے, لیکن وہ انسانیت کے ناطے یعنی سسر کو باپ جیسا سمجھے, ساس کو اپنی ماں جیسا سمجھے. یہ نہیں کہ اب نہیں فرض ہے, اس کا فرضیت ادا کرتے ہوئے چلے. ایک انسانیت کا ایک تقاضا ہے کہ کس طرح ہم اخلاق اور ویوہار میں چلتے رہیں گے, اور دوسرے کی خامیاں اور کوتاہیوں کو ہم اپنے قبرستان میں دفن کرتے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اور جب شادی کھجوروں پہ ہوتی تھی تو یحییٰ اور زکریا پیدا ہوتے تھے. آج کل گاڑی موٹر پہ ہو رہی ہے اور ڈی جے. سمجھ لیں اس کو. جو شادی جتنے کم خرچے میں ہوتی ہے وہ اتنے بہترین نبھاتے ہیں بیوی اور شوہر. یعنی کھجوروں پہ ہوتی تھی تو یحییٰ زکریا یعنی سب پیدا ہوتے تھے نیک اور صالح. اور اب مال اور دولت پہ جب شادی ہوتی ہے تو وہی مائیکل جیکسن پیدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا کہنا نہیں سنتا, بیٹی میری کہنا نہیں سنتی نہیں. کیسے سنیں گے؟ ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا حلال کا نہیں ہے, تو کیسے ہمارے بچے ہمارے کہنے میں رہیں گے؟ تو جس شادی میں جتنا کم خرچہ ہوگا وہ اتنے ہی بابرکت شادی ہوتی ہے. اور یہ تو بہت آسان تھا, ہم لوگوں نے مصیبت بنایا ہے. شادی بیاہ کو تو ہم لوگوں نے مصیبت بنایا ہے. اس کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک ایک انگوٹھیوں پہ, انگوٹھی نہیں بھی ہے قرآن کی آیت یاد ہے اس پہ نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ شادی بیاہ بہت ہی آسان ہے, اس کو مصیبت بنانے والے ہم خود ہیں. اور لڑکیوں کی اہمیت آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اب لڑکیوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے من مانی کریں. حق تو ہے ان کا, برابر کا ہے, شوہر بیوی کے اوپر, بیوی شوہر کے اوپر. اور ہم بھائیوں سادگی سے شادی کیا کریں, اس میں بہت برکت ہوتا ہے. اور جتنی بھی شادی ہوئی ہے زیادہ پیسے میں اکثر طلاق ہو جاتا ہے. تحقیق کر لینا. اور اگر طلاق نہیں بھی ہوتا ہے تو گھٹ گھٹ کے زندگی جیتے ہیں. اندر کا حال کون جانتا ہے؟ تو جو گزار رہا ہے اس سے پوچھو. جس شادی میں جتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے, اور آپ نے یعنی رشتہ داروں میں کہیں نہ کہیں تحقیق کر لی ہر آدمی کہ کس کا طلاق ہوا ہے. جس کے شادیوں میں جتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے وہ اس کے نوعیت وہی ہوتا ہے, یا تو طلاق ہو جاتا ہے یا تو گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتے ہیں بیوی اور شوہر. یعنی کہ بے عزتی نہ ہو,
اس لیے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتے ہیں، اور تقریباً 50% عورتیں بر صغیر کی گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں، نہیں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ، لیکن باپ کے خاطر، بھائی کے خاطر، ماں کے خاطر اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، تو باقیوں کا تو طلاق ہو جاتا ہے اور باقی گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں۔ تو بھائیوں، اس حدیث اور قرآن کے اس میں اگر کوئی دلیل دینے میں اپ ڈاؤن ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اگر اس سے اونچی حدیث کسی کو مل جاتا ہے تو اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے، کیونکہ غیروں سے کہو گے تو آپ کی نیکیاں خراب ہوگی، اصلاح میری ہونی ہے، دوسرے کی نہیں، اس لیے جو میری کمی ہے مجھ سے کہا کرو، اپنی نیکیاں تقسیم نہ کرو۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔